بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ڈسکشن ریکوائرمنٹس نیگوسیشن پہ ہوگی۔ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کے اندر ہمارے پاس، جیسے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس پہلا جو اسٹیج تھا ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن کا، اور پھر دوسرا اسٹیج ہمارے پاس دوسرا فیز ریکوائرمنٹ انالیسس اینڈ نیگوسیشن۔ ریکوائرمنٹ انالیسس کے اندر ریکوائرمنٹ کا انالیسس کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر انکمپلیٹ اور کنسسٹنٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں یا کانفلکٹ ریکوائرمنٹس کے اندر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ اور نیگوسیشن کے اندر ہمارے پاس ریکوائرمنٹس نیگوسیشن کے اندر ان جو ہمارے پاس جو انکمپلیٹ انکنسسٹنٹ اور جو ریکوائرمنٹس کے اندر کانفلکٹ ہے اس کو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے اور نیگوسیشن ہوتی ہے کہ ان جو ہمارے پاس جو انکمپلیٹ اور انکنسسٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سے کانفلکٹ کو ریموو کیا جائے اور لیپس کو ریموو کیا جائے، جو بھی پرابلمز ہیں ان کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کو ریموو کیا جائے۔ تو جو کیونکہ ریکوائرمنٹس ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے آتی ہیں، تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ اس میں کانفلکٹس یا اوور لیپنگ ریکوائرمنٹس ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہوں گی، اور کیونکہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ڈفرینٹ پرائرٹیز ہیں، تو اس وجہ سے ڈفرینٹ کانفلکٹس آ سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو ریکوائرمنٹ نیگوسیشن جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم ریکوائرمنٹس کانفلکٹس کو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کر کے ایک ایسی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ آخر میں ہمارے پاس رہ جائیں جس کے اندر کوئی کانفلکٹ نہ ہو، اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ تمام اسٹیک ہولڈر اس کے ساتھ ایگری کریں۔ ریکوائرمنٹ نیگوسیشن ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کے اندر بہت ہی اہم ایکٹیویٹی ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ کافی ٹائم جو ہے اس کے لیے جو ہے الوکیٹ کیا جائے کہ اچھی طریقے سے جو ہے یہ پروسیس جو ہے جو نیگوسیشن کا پروسیس جو ہے اس کو پرفارم کیا جائے، کیونکہ اس پہ ٹائم بھی لگے گا، ڈسکشن ہے اس کے اندر، ریویوز ہیں ریکوائرمنٹس کے، اور ڈفرینٹ میٹنگز ہوں گی، تو اس وجہ سے اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے کافی ٹائم جو ہے اس کو ایلوکیٹ کرنا پڑے گا، تو تب ہی جا کے یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ اچھی طرح سے ہوگی۔ جب ہمارے پاس نیگوسیشن ہو جائے گی تو اس میں جو ہمارے پاس فائنل ریکوائرمنٹس آئیں گی آفٹر نیگوسیشن، تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس وہ جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ ایک اس میں ضرور ٹریڈ آف ہوگا، کیونکہ آرگنائزیشن کی گولز ہیں اور ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اپنی نیڈس ہیں، اور ڈیزائن کانسٹرینٹس ہیں، اور آرگنائزیشن کے اپنے کانسٹرینٹ ہیں، امپلیمنٹیشن کی کانسٹرینٹ ہیں، بجٹ ہے، شیڈول ہے، ان تمام ڈفرینٹ قسم کے کانسٹرینٹ ہیں۔ تو جو ہمارے پاس فائنل ریکوائرمنٹس آئیں گی وہ ایک ٹریڈ آف ہوگا، اس میں ضرور ٹریڈ آف کی ضرورت پڑے گی، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ تمام چیزیں مطلب کہ تمام بجٹ کے کانسٹینٹ بھی اچیو ہو جائے، مطلب وہ بھی ہوں، شیڈول کے کانسٹینٹ بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹیک ہولڈرز کی بھی ساری جو نیڈس ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو یہ تھوڑا سا یہ مشکل ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے کسی نہ کسی چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ریکوائرمنٹ نیگوسیشن کی سٹیجز ہیں، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا اسٹیج ڈسکشن کا، پھر اس کے بعد پرائرٹائزیشن کا، اور پھر ریکوائرمنٹس ایگریمنٹ کا اسٹیج ہوگا۔ تو ریکوائرمنٹ جو ڈسکشن کا سٹیج ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا جائے گا کہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں وہ ریکوائرمنٹس جس کے اندر پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور ان کو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اس سے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنے ویوز جو ہیں ان ریکوائرمنٹس کے بارے میں جو ہے نا اس پہ وہ بتائیں گے، اور اس طرح سے وہ جو ہے کوشش کی جائے گی کہ اس کو یہ پرابلمز ہیں ان کو سالو کیا جائے۔ اس کے بعد ریکوائرمنٹ پرائرٹائزیشن،
اس کے اندر جو ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ڈسپیوٹیڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پرائرٹائز کیا جائے گا. ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کی ہوں گی. اس میں کچھ ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ زیادہ ان کی پرائرٹی ود ریسپیکٹ ٹو دا جو اوور آل سسٹم کا گول ہے اس میں اس لحاظ سے کچھ ریکوائرمنٹس کی پرائرٹی زیادہ ہوگی, کچھ کی کم ہوگی. تو یہاں پہ اس فیز میں ان کی پرائرٹی جو ہے وہ ڈسکشن کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ زیادہ ان کی پرائرٹی زیادہ ہائی ہے, یا وہ پہلے جو ہے ان سروسز پہ فنکشنلٹی پہ کام کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو لو پرائرٹی ہیں ان کو جو ہے بعد میں جو ہے اگر ٹائم ہو تو اس پہ کام کرنا ہے. تو اس میں ہائی پرائرٹی اور لو پرائرٹی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے وہ ہے ریکوائرمنٹس ایگریمنٹ کا. اس کے اندر جو ڈسکشن ہوئی ہوگی, ڈفرینٹ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گئے اور وہ پریزنٹ کیے گئے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو, اور اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور اس کے لیے جو سالوشن آئیڈینٹیفائی ہوئے ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, وہ جو ہمارے پاس سالوشن کے ساتھ جو ہمارے ریکوائرمنٹس ابھی جو جس پہ ایگری کیا ہوگا سب اسٹیک ہولڈرس نے, اس کو جو ہے وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو اسپیسیفائی کیا جائے گا. جنرلی جو ہے اس کے اندر ہوگا کیا کہ اس میں جو ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس پرابلم آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی, ان پرابلم مثال کے طور پر کانفلکٹ ہے, اس کے اندر اوور لیپس ہیں, انکنسسٹنٹ ہیں, تو وہ ان میں سے انکنسسٹنسی, کانفلکٹ یا اوور لیپ کو ریموو کیا جائے گا, اور ابھی جو ریکوائرمنٹس یہاں پہ ہوں گی اس میں سے وہ پرابلمس ریموو کر کے اس کے تمام اسٹیک ہولڈر اس کو ایگری کریں گے کہ ابھی یہ جو ہے یہ سیٹ جو ہے یہ پراپر ہے. تو ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ریکوائرمنٹس نیگوسیشن پروسیس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ان نیسیسری ریکوائرمنٹس, کانفلکٹنگ اور انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ, انفیزیبل ریکوائرمنٹس, یہ ساری جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جا رہی ہیں کس کو, ریکوائرمنٹس نیگوسیشن کا جو فیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کی پرائرٹائزیشن ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایگریڈ ریکوائرمنٹس کا ایک سیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آخر میں وہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ ایگریڈ ریکوائرمنٹس ہوں گی. ریکوائرمنٹس نیگوسیشن کے اوپر کچھ کامنٹس ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے وہ ایک آبجیکٹو پروسیس ہے پرنسپلی. مطلب اس میں ہم نے جو آبجیکٹو یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کے اندر جو کا انالیسس کیا جائے, جو انالیسس ہوا ہے اس سے جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کو, ان کے اندر کانفلکٹس ہیں, انکنسسٹنسیز ہیں, ان کو ریموو کیا جائے. اور یہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو جج کرنے کے لیے یا تو ٹیکنیکل بیسس پہ ان کی ججمنٹ ہونی چاہیے, یا جو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہیں, جو نیڈز ہیں جن کو اچیو کرنا ہے سسٹم کو بنا کے, اس بیس کے اوپر. اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. مطلب جو بھی ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو جو پرابلمز ہیں اور ان کو چیک کرنا ہے, تو ان کو ریموو کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ججمنٹ جو ہے اس کے جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کون سی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, یا جو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشنل نیڈس کے ساتھ اس کی کنفارمنس ہے کہ نہیں, اس لحاظ سے اس کی ججمنٹ ہونی چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ ان ریئلٹی اکثر اوقات تھرو ایکسپیرینسز اور جو ڈفرینٹ پروجیکٹس میں انالسٹ نے کام کیا ہے, تو ان کے ایکسپیرینسز جو ان کے مطابق ہمارے پاس ان ریئلٹی اکثر اس طرح سے نہیں ہوتا. جیسے ہم نے بات کی کہ ہر ایک ریکوائرمنٹ کو ٹیکنیکل بیس کے اوپر
یا آرگنائزیشنل نیڈ کی بیس کے اوپر اس کی ججمنٹ ہونی چاہیے. لیکن ان ریئلٹی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل فیکٹرز ہوں یا اور فیکٹرز اس کے علاوہ جو ہے جس کی بیس کے اوپر ریکوائرمنٹس کو جج کیا جائے. یہ وہی بات ہم نے جیسے کی کہ جو ہمارے پاس نیگوسیشن کا جو فیز ہے اس کے اندر جو لاجیکل اور ٹیکنیکل آرگومنٹس ہیں اس کے علاوہ بھی مطلب بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اس وجہ سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ہی ایسی سچویشنز ہیں جس کے اندر یہ اس طرح کے فیکٹرز جو ہمارے پاس نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے اس کو افیکٹ نہ کریں. اور یہ ہمارے پاس پروسیس جو ہے انفلوئنس ہو جاتا ہے جو آرگنائزیشنل اور آرگنائزیشن کی اپنی جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں اور یا وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی پرسنالٹیز ہیں تو وہ جو ہے وہ پرسنالٹیز جو ہیں ان کا انفلوئنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ججمنٹ جو ہے وہ ان کے انفلوئنس کی وجہ سے ٹیکنیکلی یا لاجیکل بیس کے علاوہ جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں یا ان کی اپنی جو پرسنل نیڈز ہیں ان کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس اگر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر تو وہ جو ہے کچھ ریکوائرمنٹس کو جو کہ وہ خود فورس کرنا چاہ رہی ہے وہ پرسنالٹی تو اس کو زیادہ پرائرٹی دے سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے اس آرگنائزیشن میں. تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں ادارے میں کہ جن کا انفلوئنس زیادہ ہو اس کی وجہ سے وہ جن ریکوائرمنٹس کو اسپیسیفائی کرے یا ان کو پرائرٹی زیادہ دیں تو اس کی انفلوئنس کی وجہ سے ان کی پرائرٹی زیادہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر لی جائیں جس کی بنیاد صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے اس ادارے کے اندر اس کے ایکسیپٹ کرنے سے جو اس کے اندر ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے کسی گروپ کا وہ انکریز ہو سکتا ہے یا ڈیکریز ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کسی بھی ریکوائرمنٹ کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایشوز آرگنائزیشن کے اندر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکثر اینڈ یوزر جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں پہ آٹومیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ اینڈ یوزر جو ہیں ان کیونکہ وہ کافی عرصے سے جو پروسیسز جو یوز کر رہے ہیں اور وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو چینج نہ کیا جائے. اس وجہ سے کیونکہ جو سسٹم آئے گا تو وہ پروسیسز کو بھی اس آرگنائزیشن کے اندر وہ چینج کر سکتے ہیں ری ڈیزائن کر سکتا ہے. تو جس وجہ سے اس کی وجہ سے بہت سارے یوزرز جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس کو بلاک کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو سسٹم ہے اس کے اندر چینج نہ آئے. جو پروسیسز جس طرح سے چل رہے ہیں اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو نیگوسیشن کا جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے ریکوائرمنٹس کے اندر کانفلکٹ کو ریموو کرنے میں کیونکہ اس سے اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں اور ان اسٹیک ہولڈر کے درمیان جو ہے نیگوسیشن کروانا یہ بھی ایک اسکل ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ جو ریکوائرمنٹ انجینئرز کی پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر بھی اور ان کی پرسنالٹیز پہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپل ہمارے پاس ہو سکتی ہے ایکسیس آف ڈیٹا ان ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم. اگر ہمارے پاس ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے وہاں پہ ڈفرینٹ جو ڈیٹا کی ایکسیس جو ہے وہ ڈفرینٹ لیول پہ اور ڈفرینٹ پریویلیجز دی گئی ہیں لوگوں کو تو اس میں ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈفرینٹ نیڈز جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اس میں کچھ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈیٹا کی ایکسیس ملے اور اکارڈنگ ٹو فار ایگزامپل اکارڈنگ ٹو آرگنائزیشن جو پالیسیز ہیں اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس ڈیٹا کی ایکسیس کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کے کانفلکٹس ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایکسیس مانگ رہے ہیں اور اوورال
جو آرگنائزیشنل پالیسی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے کو ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح کے کانفلکٹس ہو سکتے ہیں جس کے اندر ڈیٹا ایکسیس کے کانفلکٹس ہیں, یا اس طرح کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ جو ہے جو کانفلکٹس کے اندر جو سروسز اسپیسیفائی کی گئی ہیں وہ پاسبل نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کر رہی ہیں. وہ ریکوائرمنٹس ایک ریکوائرمنٹ میں بتایا گیا کہ فار ایگزامپل جو آرگنائزیشن کے اندر ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ڈیٹا کی ایکسیس ہوگی, لیکن اوورال جو دوسری ریکوائرمنٹ میں اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ ڈیٹا کی ایکسیس صرف جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو ہوگی کہ وہ ڈیٹا کو چینج کر سکے. تو اس طرح کی کانفلکٹس جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس کے اندر آ سکتے ہیں. اور یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ کافی ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ نیگوسیشن کے لیے یا ریزولوشن آف کانفلکٹس کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتی, کیونکہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے نیگوسیشن کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے جو کانفلکٹ جو ہے اس کو فیلیورز جو ہے نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. جب ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہوں گے, ڈفرینٹ یوزر ہوں گے, ان سے جب ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہر ایک یوزر کا, ہر ایک ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے, تو ان کے درمیان کانفلکٹس آئیں گے. اچھا, ریزولوشن آف ریکوائرمنٹ کانفلکٹس, اس کے لیے ہمارے پاس میٹنگس ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں. میٹنگز ارینج کی جا سکتی ہیں, ان کی میٹنگ ارینج کی جا سکتی ہیں, اور میٹنگ بڑی افیکٹو ہے نیگوسیشن کے لیے اور ریکوائرمنٹ کانفلکٹس کو ریموو کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے جتنی بھی کانفلکٹس ریکوائرمنٹ کانفلکٹ ہیں ان کو انڈیویجولی ڈسکس کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ جو نیگوسیشن میٹنگس ہیں ان کو 3 اسٹیجز میں جو ہے ان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے انفارمیشن اسٹیج, پھر ڈسکشن اسٹیج, اور اس کے بعد ریزولیشن اسٹیج. تو انفارمیشن اسٹیج کے اندر جتنی بھی جو ریکوائرمنٹس کے اندر پرابلمز ہیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میٹنگ کے اندر, کہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کیا پرابلمز ہیں. اس کے بعد ڈسکشن اسٹیج کے اندر اس پہ جو ہے ڈسکشن ہوگی, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کریں گے, اور اس میں یہ ڈسکشن بھی ہوگی کہ یہ پرابلمز جو ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, کانفلکٹس ہیں, اوور لیپس ہیں, اس کو کس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جتنے بھی زیادہ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جائے اتنا بہتر ہے. اس طرح سے ہر ایک اسٹیک ہولڈر کو یہ اپرچونٹی ملے گی کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرے, اور اس طرح سے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈفرینٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پرائرٹیز بھی اسائن کی جائیں گی. اس کے بعد ہمارے پاس ریزولوشن اسٹیج ہے جس کے اندر اب ہمارے پاس ڈسکشن ہو گئی, اور اب اس کے اندر وہ ایکشنز جو ہیں وہ فائنلائز کیے جائیں گے کہ کس طرح سے ان ریکوائرمنٹس کے اندر جو پرابلم ہے, کانفلکٹس ہے, اوور لیپ ہے, اس کو ریموو کیا جائے. اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس کو ختم کر دیا جائے, ڈیلیٹ کر دیا جائے. اس کے ڈسکشن کے بعد تمام اسٹیک ہولڈر اس پہ ایگری ہوئے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے, یا ڈسکشن ہوئی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ان کو اسپیسیفک موڈیفیکیشن اس کے اندر کر دینی جائے تو کر دینی چاہیے. اب اس کے اندر یہ موڈیفیکیشن جب ہوگی تو جو ریکوائرمنٹس ہمارے پاس آئیں گی تو اب اس کے اندر نہ تو کانفلکٹس ہوں گے اور نہ اوور لیپ ہوں گے. یا فردر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کے اندر پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے فردر کچھ انفارمیشن گیدرنگ کی ضرورت ہے. تو یہ اسٹیپس ریزولوشن اسٹیج کے اندر ہو سکتے ہیں.
تو یہ ہماری ڈسکشن تھی آج ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کے اندر جو نیگوسیشن کا جو فیس ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح سے ریکوائرمنٹ انالیسس کے بعد جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کے اندر پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے ان کو کس طرح سے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کے اندر پرابلمس کو ریزالو کرنا ہے تھرو نیگوسیشن.